الحمدللہ والصلاة والسلام علی نبیہ وعلی آلہ وصحبہ المتأدبین وآدابہ۔ سورۃ الرعد کی آیت نمبر 3 اور 4 میں ارشاد ہے، اور وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا اور اس میں پہاڑ نصب کیے اور دریا رواں کیے، اور زمین میں ہر قسم کے پھلوں کے دو دو جوڑے بنائے۔ وہ رات سے دن کو چھپا لیتا ہے، بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور زمین میں ایک دوسرے کے قریب قطعات ہیں، اور انگوروں کے باغ اور کھیت ہیں، اور ایک ہی جڑ سے نکلے ہوئے کھجوروں کے درخت ہیں، اور الگ الگ بھی ہیں، حالانکہ سب کو ایک ہی پانی سے سیراب کیا جاتا ہے۔ اور ہم بعض پھلوں کو لذت میں بعض دوسرے پھلوں پر ترجیح دیتے ہیں، بے شک ان میں عقل والوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں، مختلف زمینوں سے مختلف چیزیں پیدا ہو رہی ہیں، اور مٹی ایک ہی ہے، مختلف اجناس پیدا ہو رہی ہیں، ہر کسی کی اپنی لذت ہے۔ تو جو پھل ہیں، پھلوں میں مٹھاس ہے، لیکن مٹھاس مختلف ہے۔ کیلے کی مٹھاس اور ہے، اناناس کی مٹھاس اور ہے، آم کی مٹھاس اور ہے۔ اچھا، ہم لفظوں میں اس مٹھاس کو بیان نہیں کر سکتے۔ یہی کہہ سکتے ہیں کہ اس فروٹ کے جیسا فلیور ہے، لیکن اس مٹھاس میں کیا ڈفرنس ہے وہ ہم لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے۔ اچھا، یہ تو مختلف پھل ہو گئے نا، ایک ہی پھل کی کئی اقسام ہیں۔ ہمارے یہاں پاکستان میں آم جو ہے نا، اس کی بہت ساری اقسام ہیں، بہت ساری اقسام کے نام تو آپ کو ازبر ہیں، یاد ہیں۔ تو جو انور رٹول کا ٹیسٹ ہے وہ بھی میٹھا ہے، جو چونسا ہے وہ بھی میٹھا ہے، دسہری بھی میٹھا ہے، لیکن سب کی مٹھاس ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہے، سب کی مٹھاس مختلف۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اے عقل والو غور کرو، دیکھو کیسے میں نے تمہارے لیے ایک جنس کے پھل کے، ایک قسم کے پھل میں سے کئی اقسام بنائی، اور سارے میٹھے ہیں لیکن سب کا ٹیسٹ مختلف ہے۔ اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اس سے اگلے رکوع میں ارشاد ہے، ہر مادہ کے حمل کو اللہ جانتا ہے، اور ہر رحم میں جو کمی اور زیادتی ہے اس کو بھی وہی جانتا ہے، اور وہ ہر چیز کا اس کے نزدیک ایک اندازہ ہے۔ تو مادہ کے حمل میں کیا ہے؟ آپ کہیں گے یہ تو الٹرا ساؤنڈ سے ڈاکٹر کو بھی پتہ چل جاتا ہے۔ ہاں، وہ الٹرا ساؤنڈ سے پتہ چلتا ہے، آلات سے پتہ چلتا ہے، اللہ بغیر آلات کے جانتا ہے۔ پھر ہر چیز کی قدر مقدار اس کے ہاں معین ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے، یہ اس کا علم ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر اس سے اگلے رکوع میں ارشاد ہے، یہ پچھلے سال بھی یہ مضمون بیان ہوا تھا، لیکن مضمون بڑا اہم ہے۔ کچھ خصوصیات ہیں، یہ آیت نمبر 20 سے یہ مضمون سٹارٹ ہو رہا ہے سورۃ الرعد میں۔ کچھ خصوصیات ہیں جن میں یہ خوبیاں ہوں گی، وہ جنت والے ہیں۔ وہ خوبیاں کیا ہیں؟ سنیے، الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، جو لوگ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرتے ہیں اور پکے عہد کو نہیں توڑتے۔ پہلی خوبی، عہد توڑنا نہیں ہے، جو اللہ سے عہد کیا اس کو نبھانا ہے۔ اور جو ان رشتوں کو جوڑے رکھتے ہیں جن کے جوڑے رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، یعنی صلہ رحمی کرتے رہتے ہیں، اور اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں، اور سخت حساب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ رب کا خوف بھی ہے، قیامت کے دن اللہ کے حضور حساب کے لیے حاضر ہونا ہے، اس کا خوف بھی ہے۔ اور جو اپنے رب کی رضا کی طلب میں صبر کرتے ہیں، اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے تو اس کے لیے صبر بھی کرنا پڑتا ہے، آرام سے بیٹھے بٹھائے اس کی رضا نہیں مل جائے گی، اس کے لیے کوشش کرنی ہوگی۔ اور نماز قائم کرتے ہیں،
اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے ہیں، اور برائی کو اچھائی سے دور کرتے ہیں۔ برائی کو برائی سے نہیں، اس نے برا بولا ہے تو ہم بھی ویسا ہی بولیں تو پھر فرق کیا ہوا؟ برائی کو اچھائی سے دور کرتے ہیں، ان کے لیے جزا کیا ہے؟ اولئک لہم عقبی الدار، انہی کے لیے آخرت کا اچھا گھر ہے، دائمی جنتوں میں وہ خود بھی داخل ہوں گے اور ان کے باپ دادا اور ان کی بیویوں اور اولاد اور ان کی اولاد میں سے نیکوکار وہ بھی ان کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے۔ یعنی ان کا درجہ اونچا ہے، اور ان کے والدین، ان کی بیویاں یا ان کے شوہر اور ان کی اولاد ہیں وہ بھی جنت والے، لیکن ان کا درجہ وہ والا نہیں ہے، تو اللہ ان کی تسکین کی خاطر ان کو بھی ان کے درجے میں پہنچا دے گا۔ اور فرشتے ہر دروازے سے ان کے پاس یہ کہتے ہوئے داخل ہوں گے، سلام، سلام علیکم۔ ہر دروازے سے فرشتے آ کر سلام کریں گے، سلام علیکم۔ آپ کسی 5 اسٹار ہوٹل میں جائیں تو وہاں پر جو ویٹرز ہوتے ہیں وہ آپ کے ساتھ خاص تکریم کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ اب یہ بھی حصہ ہوتا ہے آپ کو انٹرٹین کرنے کا، کہ آپ وہاں پر محسوس کریں کہ صرف آپ کی خدمت ہی نہیں کی جا رہی بلکہ آپ کو عزت بھی دی جا رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نعمتیں بھی ہوں گی، اور فرشتے، نوری فرشتے آتے جاتے سلام کریں گے، سلام علیکم، سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو کیونکہ تم نے صبر کیا، پس آخرت کا گھر کیسا اچھا ہے۔ اس سے آگے ارشاد ہے ایمان والوں کے متعلق ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں، اور پھر ارشاد ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو اللہ کے ذکر سے ہی دل مطمئن ہوتے ہیں۔ دل کا اطمینان اگر مال سے ہوتا تو بڑے بڑے مالدار آپ کو بے سکون نہ ملتے۔ دل کا اطمینان اگر اقتدار میں ہوتا تو اقتدار کی مسندوں پر بیٹھنے والے آپ کو بے سکون نہ ملتے۔ دل کا اطمینان اگر شہرت میں ہوتا تو دنیا میں بڑی بڑی شہرت حاصل کرنے والے لوگ آپ کو خودکشیاں کرتے نہ ملتے۔ دل کا اطمینان کس چیز میں ہے؟ ایمان لانے کے بعد اللہ کی یاد سے دل کو جوڑنے سے اطمینان ہوتا ہے، دل کا سکون اسی میں ہے۔ اللہ ہمیں سکون قلب نصیب فرمائے۔ مشرکین حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا مذاق اڑاتے، باتیں کرتے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور بے شک آپ سے پہلے رسولوں کا بھی مذاق اڑایا گیا۔ یہ کیوں کہا اللہ نے؟ اپنے حبیب علیہ السلام کو تسلی دینے کے لیے، میرے حبیب آپ غم نہ کریں، جو بھی تبلیغ کرتا ہے، جو بھی نصیحت کرتا ہے، جو بھی برائی سے روکتا ہے، اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، تو اے حبیب آپ اس بات پر مغموم نہ ہوں۔ اس سے آگے ارشاد ہے کیا انہوں نے نہیں دیکھا ہم زمین کو اس کے اطراف سے کم کرتے جا رہے ہیں؟ کفار کے بارے میں، مشرکین کے بارے میں کہا جا رہا ہے زمین کم ہو رہی ہے، کیسے؟ یعنی یہ لوگ مر رہے ہیں، دنیا سے اٹھ رہے ہیں، ایک معنی یہ، اور ایک معنی یہ ہے ان سے زمین کے علاقے چھنتے جا رہے ہیں۔ وہ جو پورے عرب کے حاکم بنے بیٹھے تھے، اب سمٹ سمٹ کے کہاں تھوڑے سے علاقے مکہ شریف میں رہ گئے، یہاں سے بھی ان کو نکال دیا جائے گا۔ تو زمین اللہ کی ہے، اللہ کی زمین پر جس نے رہنا ہے اللہ کی بندگی کرتے ہوئے رہنا ہے۔ اس سے آگے سورہ ابراہیم ہے، اس میں ارشاد ہے جو آخرت کے مقابلہ میں دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور اس میں کجی تلاش کرتے ہیں، وہ بہت دور کی گمراہی میں ہیں۔ دنیا کی زندگی کو پسند کرنے میں حرج نہیں ہے، دنیا کی جائز لذتوں کو حاصل کرنے میں بھی حرج نہیں ہے، لیکن دنیا کی زندگی، دنیا کی لذتیں آخرت کے مقابلے میں نہیں اختیار کرنی چاہیے۔ آپ رزق حلال کما رہے ہیں، آپ چاہتے ہیں میرے پاس مال زیادہ ہو، میں زیادہ زکوٰۃ ادا کروں، زیادہ غریبوں کو دوں، کوئی حرج نہیں ہے،
لیکن آپ آخرت کے مقابلے میں مال کمائیں گے کہ چاہے حلال کا ہے چاہے حرام کا، بس مجھے مال چاہیے، یہ اپنا نقصان کریں گے۔ آپ چاہتے ہیں حلال ذرائع سے اپنی تسکین کا ذریعہ حاصل کریں تو اس میں کوئی حرج نہیں، جائز ہے، لیکن آپ حرام جگہ منہ ماریں گے خدا نخواستہ تو پھر یہ دنیا کی زندگی جو ہے اس کو آخرت کے بدلے میں اختیار کرنا ہے۔ اس لیے فرمایا جو آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور اس میں کجی تلاش کرتے ہیں، وہ بہت دور کی گمراہی میں ہیں۔ اس سے اگلے رکوع میں ارشاد ہے، اگر تم اور تمام روئے زمین کے لوگ مل کر ناشکری کرو تو بے شک اللہ بے پرواہ اور حمد کیا ہوا ہے۔ اس سے پہلے ارشاد ہوا تھا اگر تم شکر کرو گے نا تو تمہیں میں زیادہ دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، پچھلے سال ہم نے اس پر ڈیٹیل سے بات کی تھی، تو فرمایا اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا، بہت زیادہ دوں گا اور ضرور دوں گا، لیکن اگر نہیں شکر کرو گے تو اللہ کا تو کوئی نقصان نہیں۔ سارے لوگ مل کر اللہ کی ناشکری کرنے لگ جائیں تو اللہ کی شان میں کوئی کمی نہیں آ جاتی، سارے اللہ کا شکر ادا کرنے لگ جائیں تو اس کی شان تو پہلے ہی زیادہ، لوگوں کے شکر ادا کرنے سے اس کی شان نہیں بڑھ جائے گی، وہ تو پہلے ہی زیادہ ہے، وہ تو ہے ہی زیادہ اور زیادہ ہی رہے گی۔ ہاں ہم شکر ادا کریں گے تو ہمارا فائدہ ہوگا، ہم ناشکری کریں گے تو ہمارا نقصان ہوگا۔ ہم میں سے جس کے پاس جو بھی چیز کم ہے وہ کم کی طرف نہ دیکھے، جو ہے اس کی طرف دیکھے، زبان پر شکر آئے گا انشاءاللہ۔ اس سے آگے کفار کے متعلق کہا جا رہا ہے اگلے رکوع میں۔ دیکھیں ہم عمل صالح کرتے ہیں اللہ کی توفیق سے، نیک کام کرتے ہیں اللہ کی توفیق سے، اس نیک کام کا اجر تب ملے گا جب ایمان ہوگا۔ اگر ایمان نہیں آنا تو نیکی کا کوئی اجر نہیں ہے، یہ پکی بات ہے۔ آپ جو سوشل میڈیا پر سو کالڈ اسکالرز بیٹھے ہوئے ہیں نا، ان کے تشریحات کی طرف نہ جائیے، میں جو قرآن پڑھ کر آپ کو سنا رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے کہ جو ایمان کے بغیر عمل صالح کرتا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کی مثال یہاں پر دے کر بیان کیا جا رہا ہے۔ مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، جن لوگوں نے اپنے رب کا کفر کیا ان کے اعمال کی مثال راکھ کی طرح ہے، کرماد راکھ کی طرح ہے جس پر سخت آندھی کے دن ہوا کا تیز جھونکا آئے۔ انہوں نے جو کچھ بھی عمل کیا ہے وہ اس سے بالکل قادر نہ ہو سکیں گے، وہ اس پر بالکل قادر نہ ہو سکیں گے، یہی بہت دور کی گمراہی ہے۔ جس نے کفر کو اختیار کیا جتنی مرضی نیکیاں کر لے، اس کی نیکیوں کا انبار ایسے ہے جیسے راکھ کا ڈھیر ہوتا ہے۔ اب راکھ کو آپ جتنا مرضی اکٹھا کر لیں وہ کسی کام کی ہے؟ وہ کسی کام کی نہیں ہے، چاہے آپ ٹن راکھ اکٹھی کر لیں وہ ساری کسی کام کی نہیں۔ فرمایا وہ راکھ اگر کسی میدان میں پڑی ہو اور تیز ہوا آئے تو کچھ وہاں پہ ہوگا؟ ساری راکھ کو ہوا اڑا کر لے جائے گی۔ اس لیے وہ عمل جو ایمان کے بغیر ہے وہ کسی کام کا نہیں ہے۔ اس لیے یہ بات کہی جاتی ہے کہ پہلے عقیدہ درست کرو، پہلے اللہ کو جیسے ماننے کا حق ہے ویسے مانو، رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو جیسے ماننے کا حق ہے ویسے مانو، جیسے صحابہ کرام نے حضور کو مانا ویسے مانو۔ صحابہ کرام بہترین نمونہ ہمارے پاس صحابہ کرام کی زندگیاں، کیسے انہوں نے حضور کی تعظیم کی، کیسے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ محبت کی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام وضو کر رہے ہیں، سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کلی فرماتے ہیں، بینی مبارک صاف کرتے ہیں، جو کچھ بھی نکلتا صحابہ کے ہاتھوں پر ہوتا ہے۔ کیسی تعظیم کر رہے ہیں نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی۔ تو اگر عقیدہ صحیح ہے یعنی رب کو مانا صحیح ہے، اس کے حبیب کو مانا صحیح ہے تو عمل کا فائدہ ہے، اور اگر عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو پھر عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جتنے مرضی عمل کر رہے ہیں۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ بہت پیاری مثال دے کر ارشاد فرما رہا ہے کہ اچھی بات اور بری بات میں کیا فرق ہے، اس کی کیا مثال ہے، کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ کیا فرق ہے۔
فرمایا کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے پاکیزہ کلمہ کی کیسی مثال بیان فرمائی؟ وہ ایک پاکیزہ درخت کی طرح ہے جس کی جڑ زمین میں مضبوط ہے اور اس کی شاخیں آسمان میں ہیں۔ وہ درخت اپنے رب کے اذن سے ہر وقت پھل دیتا ہے، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ فرمایا اچھی بات، اچھا کلمہ، اچھی گفتگو وہ ایسے ہے جیسے ایک درخت ہے، اس کی جڑ زمین پر مضبوطی کے ساتھ لگی ہوئی ہے لیکن شاخیں آسمان کی طرف جا رہی ہیں، اور اللہ کے حکم سے وہ ہر وقت پھل دے رہا ہے۔ اب درخت ایک بار جس نے لگا دیا، لیکن وہ مضبوط درخت جب تک قائم رہے گا اس کے پھل سے لوگوں کو نفع ملتا رہے گا۔ فرمایا اسی طرح اچھی بات ہے۔ پچھلے سال بھی اس پر میں نے بات کی تھی، لیکن جو باتیں میں آج کر رہا ہوں پچھلے سال نہیں کی تھی۔ فرمایا وہ اچھی بات ہے، تم کسی اچھے کام کو، اچھی بات کو آگے پہنچاتے ہو، کوئی اچھی بات پھیلانے کا ذریعہ بنتے ہو، کسی اچھی تحریک کا حصہ بنتے ہو، تم نے کوئی اچھا کام کر دیا، جیسے ایک درخت قائم رہتا ہے، اس کے پھل سے لوگ فائدہ حاصل کرتے رہتے ہیں، تمہاری اس بات سے، تمہارے اس کام سے جب تک لوگوں کو نفع ملے گا تمہیں نفع ملتا رہے گا۔ تو اب ہم سب کے پاس ذریعہ ہوتا ہے، اچھی بات پھیلائیں یا بری بات پھیلائیں۔ ہر کسی کے ہاتھ میں گیجٹ ہے، جہاں چاہیں ڈیوائس، اعلیٰ سے اعلیٰ ڈیوائس ہم سب کے پاس، وہ مقابلہ پڑا ہوا ہے کہ نیا آ گیا تو چلو اب یہ لے لینا ہے، اب 3 کیمروں والا آ گیا تو اس کو لے لینا ہے۔ کیا کرنا ہے اس کو بہتر سے بہتر ڈیوائس کو لے کر؟ اگر کوئی اچھا کام ہے تو اچھی بات ہے۔ تو فرمایا اگر اچھی بات ہے، اچھا کام ہے، تو پھر وہ ایک بہترین درخت کے مانند ہے، اور ناپاک کلمہ یعنی بری بات کی مثال اس ناپاک درخت کی طرح ہے جس کو زمین کے اوپر سے اکھاڑ دیا گیا، اس کے لیے بالکل ثبات نہیں ہے۔ اللہ ایمان والوں کو دنیا میں بھی مضبوط کلمہ کے ساتھ ثابت رکھتا ہے اور آخرت میں بھی، اور اللہ ظالموں کو گمراہ کر دیتا ہے، اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اس سے اگلے رکوع میں ارشاد ہے، آپ ہمارے ایمان والے بندوں سے کہیے کہ وہ نماز قائم رکھیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے رہیں، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی نہ دوستی ہوگی۔ لا بئی، کوئی خرید و فروخت نہیں ہے۔ دنیا میں جو چاہیے ہوتا ہے ہم خرید لیتے ہیں نا پیسوں سے، کوئی خرید و فروخت اس دن نہیں ہوگی۔ ولا خلال، کوئی دوستی بھی نہیں ہوگی۔ تعلق کام آتا ہے نا، دنیا میں ہمارے تعلقات کام آ جاتے ہیں، لیکن فرمایا اس دن کوئی دوستی کام نہیں آئے گی۔ آج جن کے بغیر پل نہیں گزرتا، رات نہیں گزرتی، اس دن کام نہیں آئیں گے۔ لیکن یاد رکھیں، آج اگر تعلق اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہے تو پھر دوستی کام آئے گی، بالکل کام آئے گی۔ یہ سورہ زخرف میں اللہ فرماتا ہے، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، گہرے دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، وہ کہے گا تم نے مجھے اس الٹے کام کی طرف لگایا تھا، وہ کہے گا نہیں تم نے لگایا تھا۔ گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، لیکن متقین وہ دشمن نہیں ہوں گے۔ جن کا تعلق، جن کی دوستی، جن کا پیار اللہ اور اس کے رسول کے لیے تھا، انہیں اس دن وہ دوستی، وہ تعلق نفع دے گا انشاءاللہ۔ اس سے اگلے رکوع میں حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی دعا ہے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے ہمارے رب میں نے اپنی بعض اولاد کو بے آب و گیاہ وادی میں ٹھہرا دیا ہے تیرے حرمت والے گھر کے نزدیک، اے ہمارے رب تاکہ وہ نماز قائم رکھیں۔ تو کچھ لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ وہ ان کی طرف مائل رہیں، اور ان کو پھلوں سے روزی دے تاکہ وہ شکر ادا کریں۔ اللہ کریم آپ سب کو لے جائے، مجھ گناہ گار کو بھی لے جائے، اور ہمیں حج بیت اللہ شریف کی سعادت عطا فرمائے۔ اب تو بہت ساری فارمنگ ہو گئی ہے وہاں پر، لیکن جب وہاں پر سبزہ ڈھونڈنے سے ملتا تھا عرب میں، اس وقت بھی پوری دنیا سے فروٹ وہاں پہ پہنچ جاتے تھے۔ یہ دعائے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، دنیا کے بہترین فروٹس جو ہے نا
وہ وہاں پر آپ کو مل جائیں گے. سبحان اللہ. اس سے اگلے رکوع میں یہ اختتام ہو رہا ہے 13ویں پارے کا، اور سورہ ابراہیم کی آخری آیت، اس میں ارشاد ہے یہ قرآن تمام لوگوں کے لیے پیغام ہے تاکہ انہیں اس کے ساتھ ڈرایا جائے اور تاکہ وہ یہ جان لیں کہ صرف وہ ایک ہی مستحق عبادت ہے، اور تاکہ عقل والے نصیحت حاصل کریں. تو سورہ ابراہیم کے آغاز میں بھی رجوع قرآن کی بات تھی اور آخر میں بھی رجوع قرآن کی بات تھی کہ قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ ہم اپنا تعلق مضبوط کر لیں. 14ویں پارے کے پہلے رکوع میں ارشاد ہے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے مشرکین نے کہا، انہوں نے کہا اے وہ شخص جس پر نصیحت نازل کی گئی ہے بے شک تو ضرور دیوانہ ہے. معاذ اللہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا انک لمجنون، تو دیوانہ ہے. کیوں کہا؟ کس بات پر دیوانہ کہا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا ہمارے بتوں کو برا نہ کہو، تم یہ دعوت چھوڑ دو، یہ تبلیغ چھوڑ دو، جو کہو گے دیں گے، عرب کی سرداری حکومت دے دیں گے، سب سے حسین لڑکی سے شادی کر دیں گے، دنیا کا جتنا مال کہو گے تمہیں پیش کر دیں گے. میرے آقا نے کیا فرمایا؟ ایک ہاتھ پر سورج دوسرے پر چاند رکھو پھر بھی نہیں چھوڑوں گا. وہ کہنے لگے یہ تو مجنون ہے، یہ تو مجنون ہے. انہیں کیا پتا رب کی محبت کیا چیز ہوتی اور رب کریم کے محبوب ہونے میں کیا لطف ہے، کیا مزہ ہے. سبحان اللہ. اس سے اگلے رکوع میں ارشاد ہے اور ہم نے زمین کو پھیلا دیا اور اس میں مضبوط پہاڑ نصب کر دیے اور اس میں ہر مناسب چیز اگائی. ہر چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے وہ ایک تناسب کے ساتھ ہے، ایک ضرورت کے لیے ہے. کوئی شے ایسی نہیں ہے جس میں کسی کا فائدہ نہیں ہے، بس اس کو تلاش کرنا ہے کس چیز میں کس کا فائدہ ہے. جیسے جیسے وہ تلاش ہوتی رہے گی انسان کو فائدے مزید پہنچتے رہیں گے. اچھا، جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا گیا، فرشتوں کو حکم ہوا سجدہ کریں، تو ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو نکال دیا. یہ واقعہ بار بار قرآن کریم میں بیان ہوا. اب جب اس کو نکالا تو اس نے ایک بات کہی جاتے جاتے، اس نے کہا لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. یہ بڑی اہم بات ہے. میں ضرور ان کے لیے برے کاموں کو زمین میں خوشنما بنا دوں گا. برے کام خوشنما، یہ اس نے لام کا مطلب بھی ضرور ہوتا ہے اور نون جو شد والا ہوتا ہے نا اس کا مطلب بھی ضرور ہوتا ہے. لَأُزَيِّنَنَّ، ضرور میں ایسے کروں گا، جو برے کام ہیں وہ خوشنما بنا دوں گا. سنت کے مطابق لباس ہو، صحیح لباس ہو، لوگ پسند نہیں کریں گے. بے حیائی سے بھرپور لباس ہو، لوگ کہیں گے واہ جی واہ کیا بات ہے. لباس تو یہ ہوتا ہے. تقریبات میں سنت کی پابندی کی جائے، لوگ پسند نہیں کرتے. بے حیائی کا اظہار ہو، لوگ بڑا خوش ہوتے. دنیا میں مختلف اقسام کے مشروب ہیں، لیکن جس مشروب کا ایک ایک قطرہ نجس اور ناپاک ہے اس کی بوتل آپ کو پڑی سب سے خوبصورت دکھے گی. اس کو اتنا سجایا کیوں گیا ہے؟ اس لیے کہ شیطان نے کہا تھا میں مزین کر دوں گا. ہر وہ برا کام جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت والا ہے اس کو مزین کر کے پیش کیا جا رہا ہے. آج ہماری یونیورسٹیز میں ہمارے نوجوانوں کا ذہن گمراہ کرنے کے لیے، ذہن کو خراب کرنے کے لیے شیطان کا یہی حربہ دکھایا جا رہا ہے. اسلام مخالف چیزوں کو حسین اور خوبصورت کر کے دکھایا جا رہا ہے. تو جب اس نے یہ کہا، اس نے کہا میں انہیں گمراہ کر دوں گا. وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور میں ضرور ان سب کو گمراہ کروں گا. إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، سوا ان میں سے تیرے ان بندوں کے جو صاحب اخلاص ہیں، جو عبادت کرتے ہوئے اللہ کی رضا کی نیت کرتا ہے، اخلاص سے اللہ کو مناتا ہے. فرمایا مخلصین جو ہیں ان پر میرا وار نہیں چلے گا. اس لیے اس آیت سے معلوم ہو رہا ہے اگر ہم اپنے اندر اخلاص کا لیول بڑھا لیں تو پھر شیطان مزین نہیں کرے گا، ہمارے لیے کر نہیں پائے گا. ذہن میں اگر وسوسہ ڈالے گا بھی تو اندر سے دفاعی سسٹم ہمارا ایکٹیو ہو جائے گا اور ہمیں محسوس ہوگا یہ غلط خیال آ رہا ہے، جو میں کر رہا ہوں رب کی فرما برداری میں یہی صحیح ہے.
اس سے اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، آپ میرے بندوں کو بتا دیں کہ بے شک میں بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہوں۔ میرے بندوں کو بتا دیں، اللہ تعالیٰ حضور سے کہہ رہا ہے آپ میرے بندوں کو بتا دیں میں بڑا بخشنے والا بڑا مہربان ہوں۔ تو جب یہ اللہ فرمائے حضور سے کہ ان کو بتائیں، پھر اس کی بخشش کتنی ہوگی، اس کی مہربانی کتنی ہوگی، اس کی رحمت کتنی ہوگی۔ اب جب اس کی رحمت کی طرف اس طرح توجہ ہوگی تو ظاہری بات ہے ہم تھوڑے سے بولڈ بھی ہو جائیں گے کہ رحمت تو اس کی بڑی، معاف تو اس نے کر ہی دینا ہے۔ اب جرت ہو سکتی ہے گناہ کی طرف، اس لیے اگلی آیت میں پھر ڈرا دیا گیا وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، اور یہ کہ میرا عذاب ہی دردناک عذاب ہے۔ رحمت بھی بڑی ہے، عذاب بھی بڑا دردناک ہے۔ اب اس پر ایک حدیث مبارکہ سنیے، بڑی کمال کی حدیث ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ، ساری حدیثیں کمال کی ہوتی ہیں، یعنی جو بات سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے ہم اپنے انداز سے تعریف کر دیتے ہیں، حضور کا ہر جملہ ہی کمال ہے۔ وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے سنا، جس دن اللہ تعالیٰ نے رحمت کو پیدا کیا تو 100 رحمتیں پیدا کی، 100 رحمتیں پیدا کی، ایک رحمت ساری مخلوق میں بانٹ دی، 99 اپنے پاس رکھی۔ دیکھو نا، ہمارے دل میں محبت ہوتی ہے نا اپنے دوستوں کے لیے، پیاروں کے لیے، بچوں کے لیے، والدین کے لیے۔ ماں کو بیٹے سے، اولاد سے کتنی محبت ہوتی، باپ کو بیٹیوں سے کتنی محبت ہوتی، یہ جتنی بھی محبت ہے جانوروں کو، ایک جانور مادہ کو اپنے بچے سے جو محبت ہوتی ہے، ساری محبتیں وہ جو اللہ نے رحمت بنائی تھی نا اس ایک حصے میں سے سب کو ملا ہوا ہے، تو اتنی محبت ہے، 99 رحمتیں اللہ نے اب بھی اپنے پاس رکھی، سبحان اللہ، اور تمام مخلوق کے پاس ایک رحمت بھیجی۔ پھر حضور نے کیا فرمایا، اگر کافر یہ جان لیتا کہ اللہ کے پاس کل کتنی رحمت ہے تو وہ جنت سے مایوس نہ ہوتا۔ کافر جو کفر کر رہا ہے، اگر اس کو پتہ چل جائے اللہ کی رحمت کتنی ہے تو اپنے کفر کے باوجود وہ امید لگائے گا کہ میں جنت میں جاؤں گا۔ اور اگلا حصہ بھی بڑا اہم ہے، اگر مومن یہ جان لیتا کہ اللہ کے پاس کل کتنا عذاب ہے تو وہ دوزخ سے بے خوف نہ ہوتا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ لہٰذا اللہ کی پکڑ کا خوف بھی رہنا چاہیے اور اس کی رحمت کی امید بھی لگا کے رکھنا چاہیے۔ اس سے آگے واقعہ ہے پھر حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا۔ اب وہ جو ان کی کیفیت تھی، جو وہ لڑ رہے تھے حضرت لوط علیہ السلام سے کہ ان لڑکوں کو ہمارے حوالے کرو جو فرشتے لڑکوں کی صورت میں تھے، اس کیفیت کو اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہوئے کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ اپنی مستی میں مدہوش ہو رہے تھے، لیکن یہ بات کہنے سے پہلے اللہ نے ایک قسم ارشاد فرمائی۔ حضور سے بات کرتے ہوئے اللہ نے یہ اس وقت کا وہ حکایت، وہ منظر بیان کیا، اور وہ منظر بیان کرتے ہوئے حضور سے بات ہو رہی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے قسم ارشاد فرماتے ہوئے کیا کہا، لعمرک، مجھے تیری عمر کی قسم، مجھے اے حبیب مجھے تیری زندگی کی قسم۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا کتنا بڑا شرف ہے، کتنی حضور کی عزت ہے، کتنی توقیر ہے۔ اللہ ولادت سے لے کر وصال شریف تک ہر لمحے کی قسم ارشاد فرما رہا ہے، مجھے آپ کی عمر مبارک کی قسم۔ کچھ لوگ کہتے ہیں بھی قسم اللہ کی ہیں، یہ قرآن مجید میں طور کی قسم ہے، تین کی قسم ہے، بلد کی قسم ہے، ہاں بالکل ہے، لیکن بڑا فرق ہے۔ جب طور کی قسم ارشاد فرمائی تو بتا دیا پہاڑ اور بھی ہیں، لیکن پہاڑوں میں عظیم ترین طور ہے۔ جب بلد مکہ معظمہ کی قسم کھائی تو اس قسم میں یہ نہیں کہا تھا میں نے مکہ کی قسم کھائی، اس میں یہ کہا تھا اے حبیب مجھے اس شہر کی قسم جس میں آپ جلوہ افروز ہیں۔ تو یہ بتایا گیا تھا کہ شہر سارے ہی محترم ہیں، لیکن جس شہر کی گلیوں میں میرے مصطفیٰ کے قدم لگے وہ شہروں سے افضل ہو گیا۔
ایسے ہی حضور کی عمر کی قسم ارشاد فرما کے کہا سارے نبیوں کی عمریں بہترین ہیں، سب نبیوں نے اپنی زندگی اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں گزاری، پر میرے حبیب آپ کی عمر کی مجھے قسم ہے، آپ کی عمر مبارک سب سے افضل ہے، سب سے بہترین ہے۔ تو یہاں اسی رکوع پر ختم ہو جاتی ہے سورہ حجر، اور پھر اس سے آگے سورہ نحل شروع ہو رہی ہے۔ تو نحل مکھی کو کہتے ہیں، تو یہاں پر مکھی کا ذکر ہے جو شہد بناتی ہے، تو اس پر بھی ہم بات نہیں کریں گے، پچھلے سال ہم نے اس سے بات کی تھی۔ اس سے اگلے رکوع میں ارشاد ہے وہی ہے جس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی نازل کیا جس کو تم پیتے ہو، اور اسی سے درخت بھی سیراب ہوتے ہیں جن میں تم مویشی چراتے ہو، وہ اس پانی سے تمہارے لیے فصل اگاتا ہے، اور زیتون اور کھجور اور انگور اور ہر قسم کے پھل، بے شک اس میں غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے نشانی ہے۔ غور کرو، پانی ایک ہی اترا ہے آسمان سے، لیکن کیا کیا کچھ اس پانی سے ہم نے تمہارے لیے بنا دیا۔ اس سے اگلے رکوع میں ارشاد ہے اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ تو پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں۔ قرآن کریم کے متعلق کفار اور مشرکین مکہ ایسے کہتے، فرمایا تاکہ یہ قیامت کے دن اپنے گناہوں کے مکمل بوجھ اٹھائیں، اور ان لوگوں کے بوجھ بھی جن کو یہ بغیر علم کے گمراہ کر رہے ہیں، سنو وہ کیسا برا بوجھ ہے جو یہ اٹھا رہے ہیں۔ مشرکین مکہ لوگوں کو حضور کی مجلس میں جانے سے روکتے تھے۔ اللہ فرما رہا ہے ایک تو یہ کفر کر رہے ہیں، میرے حبیب کو نہیں مان رہے، تو کفر کا یہ بوجھ اٹھائیں گے جو یہ خود کر رہے ہیں۔ دوسرا، یہ لوگوں کو بھی میرے مصطفیٰ کے پاس جانے سے روک رہے ہیں، اس گناہ کا بھی یہ بوجھ اٹھائیں گے۔ لہٰذا اگر کوئی کسی کو نیکی سے روکتا ہے تو اس کا بوجھ، جو دوسرا گناہ کر رہا ہے اس کا بوجھ بھی اس کو اٹھانا پڑتا ہے۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے بڑی اہم بات ارشاد فرمائی۔ ایک رکوع میں نے چھوڑ دیا ہے، اس میں چونکہ وہ واقعات پھر وہ گزشتہ انبیاء کے واقعات ہیں تو اس پر میں نے اسکپ کر دیا ہے۔ آخری بات اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم لوگ نہیں جانتے تو اہل ذکر سے پوچھ لو۔ یہ بڑا اہم حکم ہے ہم سب کے لیے۔ ہم مسئلہ پوچھتے ہوئے شرماتے رہتے ہیں کہ میں بڑا ہو گیا ہوں، اب کوئی کیا کہے گا، اس کو استنجی کا مسئلے کا بھی نہیں پتا، اب کوئی کیا کہے گا اتنی عمر ہوگی اس کو یہ بھی نہیں پتا۔ اللہ کا حکم ہے جو تمہیں نہیں پتا تو پھر جو اہل علم ہے اس سے پوچھ لو۔ فَاسْأَلُوا اہل الذکر، جس کا تمہیں نہیں معلوم اس کا پوچھنا چاہیے۔ اور یہ میں آپ کو بتاؤں، آپ جب پوچھتے ہیں نا کسی سے مسئلہ، تو آپ ایک تو اپنا بھلا کر رہے ہوتے ہیں، دوسرا آپ جس سے پوچھتے ہیں اس کا بھی بھلا کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ جب آپ کے ذہن میں ہوگا نا تو پھر اس کی خیر خواہی کی نیت سے بھی آپ پوچھ لیا کریں گے۔ دیکھیں، آپ جس سے مسئلہ پوچھیں گے اگر اس کے ذہن میں مسئلہ ہوا تو آپ کو بتا دے گا، آپ کو بتانے سے اس کا مسئلہ ذہن میں ریفریش ہو جائے گا نا۔ اگر نہیں پتا تو اس مسئلے کو تلاش کرے گا، تلاش کر کے آپ کو بتائے گا، تو جب تلاش کر کے آپ کو بتائے گا تب بھی اس کے علم میں اضافہ ہوگا، تو آپ کے پوچھنے سے اس کا بھی فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم و عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔